حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جگہ یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت میں جب حالت بگڑے تم لوگوں کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہو، کوئی جلالی نبی بھی آئے ہیں، وہ کون ہوگا؟ اس وقت خلیفہ کو مقام مل جائے گا یا کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن دروازے تو بند نہیں ہو سکتے۔ میں تو اس کو ہنسنے والی بات ہی کہوں گا، یہ جو اس نے مرزا مسرور نے کہا کہ امت بگڑ جائے تو کوئی جلالی نبی بھی دوبارہ آ سکتا ہے، یہ ان کی نہیں، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ جلالی نبی آ سکتا ہے۔ آپ اسے پھر غور کے ساتھ سنیں، وہ کہتا ہے کہ ہمارے مسیح موعود نے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا اس مرزا مسرور احمد کا کہ وہ جو خلیفہ ہوگا تو وہ شاید جلالی نبوت کی شان جو ہے وہ پا جائے، تو یہ سارا ان کا چندے کا دھندا ہے۔ ان کی بد نصیبی دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو بھی جاری کیا، اور جاری بھی ایک شخص غلام احمد کے لیے۔ اب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ہے بلکہ خلافت ہے۔ ختم نبوت کا انکار بھی کیا ایک شخص کی خاطر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئے گا وہ بھی ہمارے خاندان میں سے ہوگا، تاکہ غلام احمد قادیانی کی ذریت کا جو چندہ اور ان کی روٹی روزی کا جو سسٹم قائم ہے یہ قائم رہے۔ یہ صرف اور صرف ان کے پیٹ کی بھوک بول رہی ہے، ورنہ اس کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محمد عربی کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا ہے، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آخر النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کسی کو نبوت کا منصب ملا۔ جو بھی دعویٰ کرے وہ مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ قادیان، سب کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔